اب وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ مجھ سے دعا ایسے منہ سے کیا کرو جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ آئیے مولانا کی زبان سے ہی جانتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، بہر این فرمودہ با موسیٰ خدا وقت حاجت خاصتاً اندر دعا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب دعا میں مجھ سے کوئی حاجت طلب کرتے ہو نا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اے کلیم اللہ ازمن میجو پناہ با دہانے کہ نہ کر دی تو گناہ، مجھ سے پناہ تلاش کرنا اس منہ کے ساتھ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ گفت موسیٰ من نہ دارم آن دہاں گفت مارا از دہانے غیر خاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مالک میرا تو ایسا منہ نہیں ہے، ایسا منہ کہاں سے لاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا پھر غیر کے منہ سے کہنا کہ اے میرے اللہ۔ بقول مولانا اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا آن چنا کن کہ دہاں مرتورا در شب و در روزہا آرد دعا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کوئی ایسی تدبیر کرو کہ لوگوں کے منہ سے رات دن تمہارے لیے دعائیں نکلیں۔ از دہانے کہ نکر دست گناہ آن دہانے غیر باشد عذرخا۔ بقول مولانا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے مزید فرمایا کہ وہ منہ جس سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ یقیناً دوسرے کا ہی منہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے کے منہ کو اپنا عذر خواہ بنا لو۔ یا دہانے ہیشتن را پاک کن روح خود را چابکو چالاک کن۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اگر دوسرے کا منہ بھی میسر نہیں ہے تو پھر اپنے ہی منہ کو پاک کر لیا کرو اور اپنی روح کو ہوشیار اور چالاک بنا لیا کرو۔ اپنے منہ کو کیسے پاک کریں جی؟ مولانا لکھتے ہیں ذکر حق پاکست وچوں پاکی رسید رخت بر بندد بروں آمد پلید۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک ہے اور جب پاکی پہنچ جاتی ہے تو روح کی پلیدی بوریا بستر سمیٹ کر نکل جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں می گریزد زدہا از زدہا شب گریزد چوں بر افروزت ضیا۔ کیا فرماتے ہیں کہ ضدوں سے بھاگ جاتی ہیں، جب سورج کی روشنی پھیلتی ہے تو رات کی تاریکی بھاگ جاتی ہے۔ مزید فرمایا چوں برآید نام پاک اندر دہاں نئے پلیدی ماند و نئے آندہاں۔ کیا فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا پاک نام منہ پر آ جاتا ہے تو فرماتے ہیں نہ پلیدی باقی رہتی ہے اور نہ وہ پرانا گناہگار منہ باقی رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس وحی میں ہمارے لیے دو سبق ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ سے اس منہ سے دعا کرو جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، تو حضرت نے عرض کیا کہ مالک میں ایسا منہ کہاں رکھتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کسی دوسرے کے منہ سے دعا کرا لیا کرو، کیونکہ اس کے منہ سے تو تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا نا، اس لیے دوسرے کے منہ کو اپنا عذر خواہ بنا لیا کرو۔ معلوم ہوا کہ دوسروں کی دعائیں ہمارے لیے مقبول ہوتی ہیں، لیکن ہم تو آج صرف اپنے آپ کو ہی مسلمان سمجھتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں۔ ایک تو ہم انہیں دعا کے قابل ہی نہیں سمجھتے، دوسرا جس کو کافر اور مشرک کہا جائے اس نے کس خلوص سے ہمارے لیے دعا کرنی ہے یہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی بہت سمجھنے والی ہے کہ اگر دوسرا بھی ہماری طرح گناہ گار ہے تو پھر اس کی دعا بھی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ گناہ کی وجہ سے ہی تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تیرا منہ ایسا نہیں ہے تو پھر دوسرے سے دعا کرو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس لیے جو معیار قرآن نے ہمیں بتایا ہے دعا کے لیے بھی ہمیں اسے ہی سامنے رکھنا پڑے گا، اور وہ کون سا معیار ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی رحمت اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہے، اس لیے دعا بھی انہی سے ہی کروانی پڑے گی۔ یہ ہمارا پہلا سبق تھا، اور دوسرا سبق موسیٰ علیہ السلام کی اس وحی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں ایسا پاک کوئی ولی اللہ نظر نہیں آتا تو پھر ہمیں اپنے ہی منہ کو پاک کرنا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ مولانا فرماتے ہیں کہ نام حق آئے گا تو پلیدی بھاگ جائے گی۔ مولانا ہمیں نام حق سے اسم ذات کے ذکر کی تعلیم دیتے نظر آتے ہیں، جو کہ حضرت کا اپنا ذکر بھی تھا اور اولیاء کی کثیر تعداد بھی یہی ذکر کرتی ہے۔ اس ضمن میں ہم آپ کو پچھلے کسی پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ مولانا روم کا بھی یہی ذکر تھا، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ذکر تھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ذکر تھا، حتیٰ کہ بقول مولانا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی ذکر تھا۔ بقول مولانا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر تمہارا وہ منہ نہیں ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو تو پھر اپنے منہ کو ہی پاک کر لو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ کے بعد ہمیں ذکر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی سا ذکر بھی ہو سکتا ہے، وہ اسماء میں سے بھی ذکر ہو سکتا ہے، کوئی دعا بھی ہو سکتی ہے، تلاوت قرآن بھی ہو سکتی ہے، نوافل بھی ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی بقول مولانا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ گناہ کے بعد اگر ہم ذکر کر لیں تو پھر ہمارا منہ بھی پاک ہو جائے گا اور دعا بھی مقبول ہو جائے گی۔ یہ قرآن ہی کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر حدیث شریف کی طرف دیکھیں تو مولانا کا یہ مضمون حدیث کا مضمون بھی ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث نمبر 1994 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، کیونکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ دوسروں سے دعا کرانے کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مولانا اس کے بعد لکھتے ہیں کہ بیمار لوگ ہر صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عبادت خانے کے دروازے پر جمع ہوتے اور ان کی دعا سے شفا پاتے۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں کہ آپ کیا لکھتے ہیں۔ سومہ موسیٰ است خوان اہل دل، ہاں وہاں اے مبتلا این در محل۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اہل دل کا خوان عیسیٰ علیہ السلام کا عبادت خانہ ہے۔ ہاں ہاں اے بیمار معاصی، ایسے عیسیٰ کے دروازے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ جمع گشتندے از ہر اطراف خلق، از زریر و شلو لنگو اہل دلک، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اس عبادت خانے کے دروازے پر ہر صبح کو مخلوقات کے ہر طبقے سے اندھے، لولے، لنگڑے اور گدڑی پوش جمع ہو جاتے۔ بردرے آسوما عیسیٰ صباح تا بدم ایشاں رہاند از جناح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس عبادت خانے کے دروازے پر ہر صبح لوگوں کو ان کی تکلیفوں سے نجات دلاتے۔ اونچو فارغ گشتے از اوراد خیش، چاشتگاہ بیرون شدے آ خوابکش۔ مولانا لکھتے ہیں کہ وہ نیک طریق عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے وظائف سے فارغ ہوتے تو پہر دن چڑھے باہر نکلتے۔ جوک در جوک مبتلا دید نظار، شستہ بردر با امید و انتظار، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب باہر آتے تو بیماروں کے گروہ دیکھتے جو امید اور انتظار میں بیٹھے ہوتے۔ پس دعا کر دے و گفت از خدا حاجت و مقصود جملہ شد روا، پس آپ دعا کرتے اور فرماتے کہ اللہ کی مہربانی سے سب کی مرادیں اور مقصود حاصل ہو جائیں۔ جملگاں چوں اشترانے بستہ پائے کہ کشائی زانوے ایشاں برائے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ سارے مریض اس طرح چاکو چوبند ہو کر واپس جاتے جیسے پاؤں بندے اونٹ جن کے زانوں کو تم عقل اور تدبیر سے کھول دیتے۔ شد روا حاجت جملہ علیل از امر حق و از دم نیک جلیل۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دم کی وجہ سے تمام بیماروں کی حاجت روائی ہو جاتی۔ خوش دواں و شاد مانا سوئے خاں، از دعائے وے شدندے پادواں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے خوب دوڑتے ہوئے شادمانوں کی طرح اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ اب مولانا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے عقیدت مندوں سے امت محمدیہ کے اولیاء اور ان کے عقیدت مندوں کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں حضرت؟ آزمودہ تو بسے آفات ہیش، یافتہ صحت عظیم شاہان کیش۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اے امت محمدیہ کے عقیدت مندو، تم نے بھی اپنے عیسیٰ نفس اولیاء کو بہت سی مصیبتوں میں آزمایا ہے اور مذہب کے شہنشاہوں کی دعاؤں سے صحت بھی پائی ہے۔ چند آن لنگیے تو راہوار شد، چند جانت بے غم و آزار شد، یعنی فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ان کی وجہ سے تیرا لنگڑا پن تیز رفتار بن گیا ہے اور کئی مرتبہ تیری جان بے غم اور بے درد بنی ہے۔ نا سپاسیو فراموشیے تو یاد نہ آورد آ اصل نوشیے تو۔ مولانا فرماتے ہیں
کہ تیری ناشکری اور احسان فراموشی نے تیرے شہد پینے کو تجھے یاد نہ دلایا۔ لاجرم آ راہ تو بر تو بستہ شد، چون دلے اہل دل از تو خستہ شد۔ مولانا فرماتے ہیں کہ لا محالہ تیرا راستہ تجھ پر بند ہو گیا کیونکہ تو نے اہل دل کا دل زخمی کیا۔ زود شاں دریاب و استغفار کن، ہم چون ابر گریا ہائے زار کن۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایسے عیسیٰ نفس لوگوں کو جلد پا لے اور ان سے توبہ کر لے اور ابر کی طرح ان کے پاس جا کر عاجزی کا رونا رو لے۔ ہم براندر گرد و کم از سگ مباش، با سگے کف ار شدستی خواجہ تاش۔ فرماتے ہیں اپنے عیسیٰ نفس کے در کے چکر کاٹ، تجھے اصحاب کاف کے کتے جیسی نسبت مل گئی ہے تو اس کتے سے کم تو نہ رہنا۔ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اصحاب کاف کے کتے نے تو آج تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور تو اپنے عیسیٰ سے خیر خیرات پا کے بھی کٹ چکا ہے۔ آگے مولانا کچھ اور نصیحت فرماتے ہیں کہ وفا کتوں سے سیکھ لے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں چو سگاں ہم مر سگاں را ناسے اند، کہ دل اندر خانہ اول ببند۔ کیا فرماتے ہیں؟ کتے باغی کتوں کے لیے ناسے ہیں، باغی کتے سے کہتے ہیں کہ پہلے والے گھر سے جا کے اپنا دل لگا۔ در اول کہ خردی استہاں سخت گیر و حق گزاری رمما۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کتے باغی کتے سے کہتے ہیں کہ وہ پہلا دروازہ جس پر سے تو نے ہڈی کھائی تھی اسی کو جا کے سخت پکڑ اور حق گزاری سے نہ رک۔ می گزندش کہ از ادب آنجا رود و از مقام اولی مفل شود۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ کتے اس کو کاٹتے ہیں تاکہ تہذیب سے وہاں چلا جائے اور پہلے مقام پر کامیاب ہو جائے۔ می گزندش کہ اے سگے تاغی برو، با ولی نعمتت باغی مشو۔ یعنی اس کو وہ کتے اس لیے کاٹتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اے سرکش کتے جا اپنے محسن کا باغی نہ بن۔ برہماندر ہم چوں ہلکا بستہ باش، پاس بانو چاب کو برجستہ باش۔ اور کیا کہتے ہیں اس کو کہ اسی در پہ کنڈی کی طرح جا کے بندھا رہے، اسی در کا محافظ بن، چست اور آمادہ بنا رہے۔ مر سگارا چوں وفا آمد شعار، تو سگارا ننگ و بدنامی معیار۔ وہ کتے اسے مزید کہتے ہیں کہ وفاداری کتوں کا شعار ہے، جا کتوں کو ذلیل اور بدنام نہ کر۔ بے وفائی چوں سگارا آر بود، بے وفائی چوں رواداری نمود۔ کتے اسے کہتے ہیں کہ جب کہ بے وفائی کتوں کے لیے ذلت تھی تو نے بے وفائی کو کیسے جائز سمجھا؟ عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے شفا پانے والوں کے اس واقعے میں ابھی اور بھی کچھ اشعار ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں انہی پہ ہی اکتفا کروں گا۔ آئیے ان اشعار میں چھپے اسباق پر ایک سرسری سی نظر کرتے ہیں۔ مولانا نے ان اشعار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اندھے لولے لنگڑے لوگوں کے تندرست ہونے کا واقعہ لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ حضرت کے عبادت خانے پر صبح صبح گروہوں کے گروہ لوگ موجود ہوتے تھے۔ اس کے بعد مولانا امت محمدیہ کے ایسے عیسیٰ نفس اولیاء کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔ ہمیں کیا نصیحت فرماتے ہیں کہ اس امت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور ان سے بارہا تم نے دعائیں بھی کرائی ہیں اور فیضیاب بھی ہوئے ہو۔ یہ بالکل درست ہے، اور سورہ النساء آیت 69 کے مطابق امت میں صدیقین، شہداء اور صالحین موجود رہتے ہیں جنہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور ہمارے دوست فرمایا ہے۔ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لولے لنگڑوں کی طرح ان کی دوستی اور فضل سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرا خاص سبق مولانا نے ان لوگوں کے لیے چھوڑا ہے جو اللہ کے پاک لوگوں سے کسی حد تک تو فیضیاب ہوتے ہیں، پھر کفران نعمت کر کے ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ مولانا انہیں چند مثالیں دیتے ہیں جو بڑی ہی قابل غور ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ایسے لوگ اللہ والوں سے دور ہوتے ہیں تو ان کے فیض کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اصحاب کہف کے کتے سے تو کم نہیں ہونا چاہیے جو کہ پاکوں کے ساتھ اپنے تعلق کو آج تک نبھا رہا ہے اور اس کا صلہ اس کے لیے جنت ہے۔ پھر دوسرے کتوں کی مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی کتا کسی مالک کا باغی ہو جائے اور کسی اور در پر چلا جائے تو فرماتے ہیں وہاں کے کتے اس کو کاٹتے ہیں تاکہ وہ پہلے مالک کے پاس چلا جائے،
اور کتوں کے لیے بے وفائی اور بدنامی کا باعث نہ بنے۔ مولانا بحر العلوم موسیٰ علیہ السلام کی وحی میں، جس میں اللہ نے انہیں فرمایا کہ اگر تیرا منہ پاک نہیں ہے تو کسی دوسرے سے دعا کراؤ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے جس میں آپ لوگوں کے لیے دعا فرماتے اور وہ ٹھیک ہو جاتے، ہمیں یہ درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چونکہ امت محمدیہ میں سورہ النساء کی آیت 69 کے مطابق انعام یافتہ لوگ موجود ہیں، اس لیے ہمیں بھی ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے اور ان سے دعائیں لینی چاہیے۔ اور جو لوگ کسی ایسے وجود مسعود کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کو پھر ان سے کٹنا نہیں چاہیے، جس کے لیے آپ کتوں کی مثال دیتے ہیں کہ ایسے بندوں کو اصحاب کہف کے کتے سے تو کم نہیں ہونا چاہیے، جس نے ان کے ساتھ تعلق بنایا اور قیامت تک وہ اس تعلق میں امر بھی ہو گیا ہے۔